خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے اور بہتر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مضامین آپسی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ان کے ذریعے معلومات حاصل کر کے اور بہتر طریقے سے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ہی کہ ڈینجرس قسم کی اور خطرناک قسم کی بیماریوں کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں، جو کہ آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہیں ہائیجینک کنڈیشن کے ذریعے۔ ہم آپ بتانا چاہیں گے اینکائلوسٹوما ڈیوڈینل کے بارے میں، ہک ورم ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے، ہک ورم ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ ہک ورم پیراسائٹ جو ہے وہ تقریباً 900 ملین لوگوں میں ورلڈ وائڈ جو ہے وہ انفیکشن کاز کرتے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 900 ملین، تو یہ کروڑوں کی تعداد ہے۔ کروڑوں افراد جو ہے اس مرض میں مبتلا ہیں اور سال میں کہ مبتلا ہوتے ہیں تقریباً، اور اس کے ذریعے جو ہے کتنا لاس ہوتا ہے، اور یہ خون پینے والا پیراسائٹ ہے۔ یہ پیراسائٹ خون پینے والا پیراسائٹ ہے، اور اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 900 ملین جب افراد جو ہے اس کے مریض ہوں گے تو کتنا بلڈ کہ ڈیلی لاس ہوگا۔ اس کا ہم آپ کو فگر بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 7 ملین لیٹر ڈیلی جو ہے بلڈ لاس ہوتا ہے۔ 7 ملین لیٹرز بلڈ لاس ہوتا ہے اس بیماری کے ذریعے، اور جو 7 ملین لیٹرز کا ہم نے بتایا تو 7 ملین کہ 70 لاکھ لیٹر بلڈ جو ہے ڈیلی لاس ہوتا ہے اس بیماری کے ذریعے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ خطرناک بیماری ہے اور کس طرح خون کا ضیاع ہوتا ہے اس بیماری کے ذریعے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت بہتر طریقے سے اس کی انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے جو ہے اس کے سائیکل کو اور اس کے انفیکشن کو ہمیں توڑنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس ہو تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اینکائلوسٹوموسس جو ہے وہ موسٹ پریویلنٹ ہک ورم انفیکشن ہے، سیکنڈ ٹو ایسکریاسس۔ ایسکریاسس کے بعد جو ہے اس کا انفیکشن سب سے زیادہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس کا اور ایک کزن ہے جس کو نیکیٹر امریکانہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہک ورم ہے، اور وہ امریکہ میں پایا جاتا ہے، اور سینٹرل اور ساؤترن افریقہ میں، ساؤترن ایشیا میں، انڈونیشیا میں، آسٹریلیا میں، پیسیفک آئیلینڈز میں اس کی کہ پریزنس ہے۔ اینکائلوسٹوما ڈیوڈینل اولڈ ورلڈ ہک ورم ہے۔ اس کی ڈومیننٹ جو ہے وہ میڈیٹرینین ریجن میں اور ناردرن ایریاز میں یہ پایا جاتا ہے۔ مارفولوجی ہم بتانا چاہیں گے کہ سائز وغیرہ کیا ہے اس کا۔ ایڈلٹ فیمیل جو ہک ورم ہے وہ 11 ملی میٹر کہ تقریباً 1 سینٹی میٹر کے قریب، آپ سمجھیں 1 سینٹی میٹر اس کا لینتھ ہوتی ہے، اور 50 مائکرون اس کی تھکنیس ہوتی ہے۔ میل اسمالر ہوتا ہے۔ نیکیٹر امریکانہ جو ہے یہ بھی تقریباً اس کا سائز جو ہے مور اور لیس تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کی جو ہے ایکس جو ہے ہک ورم کے ایکس جو ہے 60 مائکرون بائی 35 مائکرون ہوتے ہیں۔ طرز حیات جو ہے اس پیراسائٹ کا لائف سائیکل جو ہے آپ بہتر طریقے سے آپ کو ہم جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم نے فگر دی ہوئی ہے اس کے اندر، جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں لائف سائیکل کی ویڈیو دی ہے، اس میں 2-3 فگر دی ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح اس کا سائیکل چلتا ہے۔ آئیڈینٹیکل جو ہے وہ تقریباً جس طرح تھریڈ ورم کا وہ سائیکل تھا، اسی طرح اس کا سائیکل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے مگر یہ ایک سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے فری لیونگ نہیں رہتا، اور آٹو انفیکشن اور اس کا نہیں ہوتا۔ تقریباً اس کا لائف سائیکل جو ہم نے اس طرح بتایا تھا آپ کو کہ اس کی جو لاروی جو ہے وہ اس میں پاس ہوتے ہیں، اور اورل روٹ کے ذریعے جو ہے انفیکشن جو ہے اینکائلوسٹوما کین انفیکٹ آلسو بائی دی اورل روٹ، اور مینلی جو ہے یہ اسکن سے پینیٹریٹ کرتا ہے، اسکن سے پینیٹریٹ کر کے اور جسم میں داخل ہوتا ہے، اور جسم میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ سرکولیشن میں جاتا ہے۔ سرکولیشن میں جانے کے بعد اس کا وہی طریقہ کار ہے، سرکولیشن میں جو ہے ہارٹ کے بعد لنگس میں، لنگس کے بعد جو ہے اس کا
انفیکشن جو ہے وہ لنگس کے ذریعے پھر اس کے بعد جو ہے اسوفیگس کے ذریعے یہ انٹسٹائن میں دوبارہ پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح یہ پورا سائیکل جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلتا ہے. جو لائف سائیکل ہے اس کی فگر سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ کیا کیا اس کی سٹیجز ہیں. ہم علامات کے بارے میں بتانا چاہیں گے. علامات اس کی جو ہیں وہ ڈرمل یعنی کہ اسکن کے اوپر علامتیں ہوتی ہیں, پلمونری ہوتی ہیں یعنی کہ لنگس میں جب یہ پہنچتا ہے, اس کے بعد گیسٹرو انٹسٹائنل ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہیمیٹولوجیکل یعنی خون کی کمی کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہیں. ڈرمل جو اسکن کے اندر ہے, اسکن کے اندر جو علامتیں ہیں, لوکل ایریدیما جہاں سے یہ انٹر ہوتا ہے وہاں پر سوجن وغیرہ جو ہے نظر آتی ہے مسلس میں, اور پیپیول بنتے ہیں, اور اس جگہ پر جو ہے خارش بھی ہوتی ہے. کوٹینیس انفیکشن اور سب کوٹینیس مائگریشن آف لاروا اس میں کی پوزیشن میں یہ سب علامتیں ہوتی ہیں. پلمونری علامتیں میں جو ہیں اس میں برونکائٹس ہے, نیمونائٹس ہے, سم ٹائم ایزونوفیلیا جو کہ خون میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ مائگریشن لاروا جو ہے, لاروا کی مائگریشن جب لنگس میں اور برونکائی میں اور ٹریکیا میں ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے یہ برونکائٹس اور نمونیا ظاہر ہوتا ہے. گیسٹرو انٹسٹائنل جو سائن سمٹم ہے اس میں انوریکسیا, ایپیگیسٹک پین, گیسٹرو انٹسٹائنل ہیمریج اس میں وہ ہے. اور یہ جو پیراسائٹ ہے یہ اس کا جو ہے یہ ویلس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, یہ ویلس کو پکڑ لیتا ہے, انٹسٹائن کی ویلائی جو ہوتی ہیں, اور اس کے اندر پکڑنے کے بعد خون پینا شروع کر دیتا ہے, خون کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے, اور انٹسٹائنل میوکوسا کو کافی ڈیمیج کرتا ہے. ہیمیٹولوجک جو پرابلم ہیں اس کے اس علامات ہیں, اس میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا, ہائپوپروٹینیمیا, پروٹین کا لاس ہوگا, ایڈیما ہو جائے گا, کارڈک فیلور ہوگا اور انٹسٹائنل بلڈ لاس ہوگا, جس کی وجہ سے انیمیا, سیویئر انیمیا پیشنٹ کو ہو جاتا ہے. اور جو کہ ہم نے بتایا کہ کس طرح بلڈ لاس ہوتا ہے اور کتنا زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے. ڈائگنوسس اس کی جو ہے ہم جو کرتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ہک ورمز ایگ ان دا فیکل میٹر, اور اسپیشیز کے بارے میں جو ڈسٹنگوش کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ اس کی میبینڈازول 200 ملی گرام فار ایڈلٹ اینڈ 100 ملی گرام فار چلڈرن. 3 days از افیکٹو, 3 دن میں یعنی کہ افیکٹو ہے. سب سے اہم چیز جو ہے نا سینیٹیشن اور بیٹر گڈ ہائیجین اور بیسک پرنسپل آف انفیکشن کنٹرول جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں, جس سے ہم اس بیماری کو روک سکتے ہیں, اس خطرناک بیماری کو روک سکتے ہیں, جو کہ تقریباً 7 ملین لیٹر بلڈ ڈیلی ہماری انسانیت کا ضائع کرتی ہے.